عمران خان کی صحت سے متعلق حکومت کی گمراہ کن حرکات، مجرمانہ غفلت یا کسی جرم کو چھپانے کی کوشش۔ خان صاحب کی صحت کے مسئلے نے ابھی جنم نہیں لیا، بلکہ علیمہ خان اگست 2025 سے خان صاحب کی آنکھ کے دباؤ کے متعلق ذکر کر رہی ہیں۔ میری بہن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان کی آنکھ میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہے اور تھوڑا سا لال ہوا تھا۔ یہ صرف ان کو مسئلہ تھا، اور ہم نے اب صبح کو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ پن سے جو آئی ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ، وہ عمران خان کو فوری طور پہ آ کر اڈیالہ میں دیکھ لیں۔ ان کی اس آنکھ کا ایک، جب ہم کورٹ میں تھے نا، جب کورٹ ہو رہا تھا، جی وہ ہم سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا رائٹ آنکھ کا، اور انہوں نے یہی کہہ کے کہ نہیں جی مجھے کوئی ڈرگس دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد بند کر دیا۔ عمران خان کی شکایات کو مسلسل نظر انداز کیا گیا، اور جب پانی سر سے گزر گیا تو ان کو بغیر خاندان کو مطلع کیے پیمز لے جایا گیا، جس کی خبر صحافی اسد اللہ نے 27 جنوری کو بریک کی۔ عمران خان صاحب کی رائٹ آئی کی وین میں بلاکیج ہو گئی ہے، ریٹنا میں ان کے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں خون بھی آ سکتا ہے، خون بھی جمع ہو سکتا ہے، اور اندر جو ہے یہ پھیل بھی سکتا ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینائی متاثر ہو سکتی ہے، اور بینائی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے۔ پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 3 وزٹ کیے ہیں، ایک وزٹ 16 جنوری 2026 کو ہوا، دوسرا وزٹ 19 جنوری کو ہوا، اور تیسرا جو وزٹ ہے وہ 21 جنوری کو ہوا۔ جیل انتظامیہ کا اصرار ہے کہ عمران خان کا ٹریٹمنٹ یہیں کیا جائے، لیکن ڈاکٹر عارف جو ہیں انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر عارف نے لکھ کر دیا کہ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ سینسٹیو ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ معاملہ سینسٹیو ہے، میں یہاں پر بغیر پوری توجہ دیے یا بغیر پورا معائنہ کیے ان کو یہاں ٹریٹمنٹ دے دوں، اور کل کو ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو یہ میرے ذمہ آ جائے گا، اور سب کہیں گے کہ میں نے ٹریٹمنٹ دیا تھا اور خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ کو کوئی شدید نقصان پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ان کو یہاں پر ٹریٹمنٹ دوں، اور کل کو ظاہر ہے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان بن سکتا ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے ذاتی معالجین کو اب بھی ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی علاج سے متعلق ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب کسی شخص کو CRVO کی تشخیص ہو جائے تو اس کی محض آنکھ نہیں بلکہ پورا جسمانی معائنہ انتہائی اہم ہوتا ہے، تاکہ جسم میں موجود کسی اور کلوٹنگ کا پتہ چلایا جا سکے۔ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف ہوئی بھی ہے، سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن، اور ہم نے پہلے بھی سٹریس کیا ہے کہ یہ بہت سیریس بیماری ہے آنکھ کی، اور اس کا بہت جلدی علاج کروانا ضروری ہے اس کی کمپلیکیشنز پریونٹ کرنے کے لیے اور بینائی بچانے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اسپیشلسٹ، ریٹنا کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس خان صاحب کو لے جایا جائے اور ان کا علاج کیا جائے ان سے، اور خاص طور پہ اس کے پیچھے کوئی اور میڈیکل کنڈیشن اکثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے آنکھ میں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام تشخیص اور علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں خان صاحب کو۔ ایسا ہسپتال ہونا چاہیے جہاں پہ نہ صرف ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہوں پر باقی بھی سارے میڈیکل اسپیشلسٹ ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہوں۔ تو اس کے لیے ہماری بہت اسٹرانگ پریفرنس یا ترجیح ہوگی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں خان صاحب کو فوراً لے جایا جائے اور وہاں پہ ان کا علاج جلد از جلد شروع کیا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں علاج ناگزیر وہاں منتقل کیا جائے۔ الشفا کی پہلے بات ہوئی جو آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، شفا کی بات یہ یوں اس لیے کرتی ہے PTI کہ اس ہاسپٹل میں باقی امراض کی سہولت بھی ہے۔ میری آج بھی ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، ایک UK بیسڈ ڈاکٹر بڑے سینئر، ڈاکٹر طارق، وہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر فورم مرزا صاحب کے سینئر۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جب یہ CRVO نامی بیماری کا پتہ چل جائے، انجیکشن دینے ہیں، سرجری کرنی ہے، لیزر کرنا ہے، جو بھی پروسیجر ہے، جب یہ علم ہو جائے، اس کا علاج شروع ہو جائے، تو اس کے ساتھ پیرالل ایک اور کام کرنا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا روٹ کاز معلوم کرنا ہوتا ہے، یہ ہوئی کیوں ہے، اس کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ شفا انٹرنیشنل کی بات کریں کہ وہاں پہ باقی فیسلٹیز بھی موجود ہیں۔ مگر حکومت ایسا نہیں کر رہی، اور نہ ہی ان کے خاندان ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دے رہی ہے، اور نہ ہی ان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ الٹا کبھی ان کی آنکھ کے مکمل ضائع ہونے کی خبر چلوا دی جاتی ہے، اور کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ مکمل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے، دائیں آنکھ، اس کی بینائی مستقل ضائع ہو چکی ہے، یہ واپس نہیں آ سکتی، یہ کہ آپ کی 85% آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اور 15% جو ان کی ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے اس انجیکشن سے جو انہیں پمز میں لگایا گیا، لیکن اس سے زیادہ اب وہ مزید ان کی بینائی ریسٹور نہیں ہو سکتی۔ تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی، اس کے بارے میں ڈسکس کیا میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے اور متعلقین سے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا کرم ہے
وہ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے. ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے, دوسری 6/6 ہے, تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. بغیر خاندان اور ذاتی معالجین تک رسائی کے بغیر عمران خان کا جیل میں چیک اپ نہ ہی بنیادی انسانی حقوق پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے احکامات پر. پوری قوم حکومت کی اس چال کو مسترد کرتی ہے. عمران خان صاحب کی ایگزامینیشن کے بعد رپورٹس تیار ہوں تو پھر یہ جو عمران خان صاحب کا چیک اپ ہوگا وہ قابل اعتماد ہوگا. اور دیکھیے ایک لحاظ سے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ واقعی عمران خان صاحب کی فیملی وہاں پر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ طبی معاملہ ہے اور طبی معاملہ نجی معاملہ ہوتا ہے, اس میں آؤٹ سائڈر آف دا فیملی نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, تو لیکن بہرحال یہاں پر ان تینوں باتوں کو نہیں مانا گیا. عمران خان صاحب کو نہ تو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے چیک اپ کے لیے, نہ ان کے بورڈ میں ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا گیا ہے, اور نہ ان کے جو امیڈیٹ فیملی ممبران ہیں, ان کی تینوں بہنیں, ان میں سے کسی کو اس معائنے میں بٹھایا گیا ہے. تو یہ بڑا ہی حکومت نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کھیلی, اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آج سارا دن پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ سارا دن خبر چلا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے لیے ٹیم ڈاکٹرز کی پہنچ گئی. سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان کی بیماری کو لے کر حکومت اس رویے کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے, اور وہ کیا جرم ہے جسے چھپانے کی کوشش ہے. سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے کہ اس فرمائشی علاج پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا, کیوں ان کے خاندان اور ذاتی معالجین کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی. کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ میڈیا ہیں, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کارروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. عمران خان کی صحت پاکستانی قوم کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے. جب تک عمران خان کو ان کے خاندان اور ذاتی معالجین تک رسائی نہیں مل جاتی, عوام کو سڑکوں پر اپنا پرزور احتجاج جاری رکھنا ہوگا. آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ارجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ارجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میں میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. سرفروشی کی اب ہمارے دل میں جینا ہوگا, مرنا ہوگا.